کیا کھویا اور کیا پایا اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس بات کی طرف توجہ اور آپ کی سوچ کو لانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی سعادتوں والا، بڑی کرامات والا، بڑے کرموں والا، بڑے انعامات والا مہینہ ہم سے جدا ہوا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ہماری زندگی کا ایک مہینہ ختم ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے رمضان المبارک ہم میں سے ایسے چہرے ہوں جو رمضان المبارک کا مہینہ نہ پا سکے۔ ہم نے پایا اس مہینے کو، جتنی کوشش، جتنی جستجو، جتنی جدوجہد، جتنی کوشش ہو سکی، اللہ رب کائنات نے جتنی توفیق دی، اس توفیق کے مطابق ہم نے اس ماہ مقدس کی قدر کی، اور اس ماہ مقدس میں ہم نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ کیا اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا نام عتق من النار میں لکھا گیا ہے؟ کیا ہمارا نام جنت کے، جن کے لیے جنت کا داخلہ اللہ نے لکھا ہے، کیا ہمارا نام ان لوگوں میں شامل کیا گیا ہے؟ کیا ہمیں اللہ نے جنت کے داخلے کی سرٹیفکیٹ دی ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں جہنم سے آزاد کیا ہے؟ کیا اللہ رب کائنات نے عذاب قبر سے بچانے کا ہم سے وعدہ کیا ہے؟ کیا اللہ رب کائنات نے ہم سے عذاب جہنم کے بچاؤ کا وعدہ کیا ہے؟ یا ہمیں اللہ نے جنت سے نکال کر جہنم میں بھیجنے کے لیے اللہ نے لکھا ہے؟ کیا ہمارے لیے ہمارا داخلہ جہنم کا ہوا ہے؟ ان چیزوں کو ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ کیا ہمارے اعمال ایسے تھے کہ جن پر اللہ نے جنت کا داخلہ لکھا ہے، یا ایسے اعمال تھے کہ جن کی بدولت اللہ نے جہنم سے نکال کر جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من ابطأ به عمله لم یسر به نسبه، جس کے اعمال نے تباہ و برباد کر دیا، اس کا حسب و نسب اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ جس کے اعمال نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیا، چاہے وہ کسی اعلیٰ منصب والا ہو، کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، کسی اعلیٰ عہدے پر فائز شخص سے اس کی رشتہ داری ہو، نبی زادہ ہو، ولی زادہ ہو، اولیاء زادہ ہو، شہزادہ ہو، یا کسی اور پیر زادہ ہو، کسی اور نسبت سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے اعمال صالحہ نہیں ہیں، اس کے اعمال نے ان کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ اس کی پیر زادہ نسبت، یہ صاحبزادے والی نسبت، یہ انبیاء زادے والی نسبت، اولیاء زادے والی نسبت، یا کسی نیک زادے والی نسبت اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ فائدہ اگر دے گا تو انسان کا نیک عمل دے گا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے، کسی نسبت سے تعلق رکھتا ہے، درکنار اللہ نے اعمال کو دیکھنا ہے، نسبتوں کی طرف اللہ نے نہیں دیکھنا۔ اگر اللہ نے نسبتوں کی طرف دیکھنا ہوتا، اللہ نے نسبتوں کی طرف دیکھنا ہوتا، پچھلے سے پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے سامنے یہ آرزو رکھی تھی، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ تیرا فیصلہ، تیرا وعدہ حق ہے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری اہل میں سے کسی کو اس عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اے اللہ یہ کنان میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے خون میں سے ہے، میرے نطفے میں سے ہے،
میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، میرے مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، یہ پلا بڑا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے، اے اللہ اس کو اس عذاب سے بچا دے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرا بیٹا ہے، تیرے خون میں سے ہے، تیرے نطفے میں سے ہے، تو نے اس کی پرورش کی ہے، تو نے اس پر مال خرچ کیا ہے، لیکن اس کے اعمال تیرے جیسے نہیں ہیں، جس کے اعمال آپ جیسے نہیں ہوں گے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، جن کے اعمال آپ سے نہیں ملتے چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہیں، میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ لہذا قرآن مقدس کے اس حصے سے، رسول اللہ کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کسی قسم کی نسبت کسی کو فائدہ نہیں دے گی، کسی پیر کی بیعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی کہ فلاں پیر سے، داتا علی حجویری سے، اس کے خلیفے، مجازی خلیفے، حقیقی خلیفوں سے میں نے بیعت کی ہے، ان کی بیعت مجھے فائدہ دے گی، فلاں عالم سے بیعت کی ہے، فلاں پیر سے بیعت کی ہے، فلاں بزرگ سے بیعت کی ہے، فلاں بزرگ سے میری رشتہ داری ہے، فلاں پیر سے میری رشتہ داری ہے، فلاں شخص سے میری رشتہ داری ہے، وہ رشتہ داری کل قیامت کے دن فائدہ دے گی نہیں دے گی؟ نہیں دے گی۔ اگر فائدہ دے گا انسان کو اس کے اعمال فائدہ دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا من ابدا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ، جس کو نیکیوں نے نیک اعمال نے اس کے اعمال نے فائدہ نہ دیا، اس کی نسبت تعلقات اس کو فائدہ نہیں دیں گے، اس کے تعلقات اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سیدنا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ کون شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو انصاری صحابی ہیں۔ انصار صحابہ میں بھی ان کا تعلق سادات سے، سیدوں میں، سرداروں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، فاضلین میں سے شمار کیا جاتا ہے، فضیلت والوں میں ان کی گنتی کی جاتی ہے، ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ 90 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، فلسطین میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ رسول اللہ کا فرمان انتہائی مختصر فرمان مگر جامع اور معنی رسول اللہ کا فرمان۔ رسول اللہ نے فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے، ذہین و فطین شخص وہ ہے، زیرک انسان وہ ہے، دانا اور بینا انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا، اپنے ایام کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے دن کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی رات کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے گھنٹے گھنٹے، لمحے لمحے، مہینے مہینے، سال سال کا محاسبہ کرتا ہے۔ وہ شخص قیس ہے، عقل مند ہے، زیرک انسان ہے، ذہین و فطین ہے، جو اپنا محاسبہ خود احتسابی کرتا ہے۔ زندگی کے اتنے ایام گزار لیے، ان ایام میں نیکیاں کتنی کی، گناہ کتنے کیے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر نیکیوں سے گناہ زیادہ ہیں، اگر نیکیوں سے گناہ زیادہ ہیں تو ان گناہوں پر نادم ہو کر معافی کون کون مانگتا ہے؟ خود احتسابی جو شخص اپنا محاسبہ خود کرے، اپنا حساب خود لے، اپنے دنوں کو چیک کرے، راتوں کو چیک کرے، گھنٹوں کو چیک کرے، منٹوں کو چیک کرے، سیکنڈوں کو چیک کرے، دنوں کو چیک کرے، ہفتوں کو چیک کرے، مہینوں کو چیک کرے، سالوں کو چیک کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ ان زندگی کے ایام میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں، اچھائیاں کتنی کی ہیں، اللہ کی فرما برداری والے کام کتنے کیے ہیں، گناہ کتنے کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے افعال کتنے کیے ہیں، ان کی گنتی کرے، ان کا محاسبہ کرے، ان کو شمار کرے۔ نیکیاں زیادہ ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، گناہ زیادہ ہیں اللہ سے معافی مانگے۔ وہ شخص ذہین ہے، عقل مند ہے، فطین ہے، زیرک، دانا اور بینا شخص ہے۔
جس کو میں اور آپ عقل مند کہیں وہ عقل مند نہیں ہے۔ جو آپ کو چکر دے دے، آپ سے فراڈ کھیل لے، آپ کو دھوکہ دے دے، چرم زبان ہو، زبان کا تیز ہو، بات کرے تو بات میں آپ کو قابو کر لے، کور کر لے، ایسی باتیں کرے آپ کو موہ لے لے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کی سوچ کے مطابق وہ عقل مند اور زیرک انسان ہو سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ زیرک اور عقل مند انسان نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کا، اپنی ذات کا محاسبہ کرے، نیکیاں کتنی کی ہیں، گناہ کتنے کیے۔ اللہ نے یہ ایام بطور امانت دیے ہیں، ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کسی کو معافی نہیں۔ انبیاء بھی موت کے حوالے ہوئے، اولیاء بھی موت کے حوالے ہوئے، اللہ نے کسی کو معافی نہیں دی۔ رسول اللہ کا فرمان، اگر موت سے چھٹکارا ہوتا، موت سے چھٹکارا ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام کو موت نہ آتی۔ جب آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت سے ان کو چھٹکارا نہیں مل سکا، ان پر بھی موت آئی، میں اور آپ کس باغ کی، کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں کیسے چھٹکارا ملے گا؟ لہذا موت سے کسی کو معافی نہیں۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں، محاسبہ کر لیں، خود احتسابی کر لیں اور نوٹ کر لیں، سوچ کر اس فیصلے پر آئیں کہ ہم نے زندگی میں نیکیاں زیادہ کی ہیں یا گناہ زیادہ کیے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا، یہ مت سمجھیں کہ قیامت آئے گی، ابھی بڑی دیر ہے، اس وقت تک ہم توبہ کر لیں گے، اپنے آپ کو سنوار لیں گے، سدھار لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، رسول اللہ کا فرمان، من مات فقد قامت قیامتہ، تم میں سے جو شخص بھی مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی، اس کے لیے کوئی اور قیامت نہیں آنی۔ ہم میں سے جو فوت ہوا، جس کی روح برباد ہو گئی، گویا وہ قیامت کے چنگل میں آ گیا ہے، اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ اس قیامت کے آنے سے پہلے، اس موت کے آنے سے پہلے اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان وہ ہے جو صحیح سالم ہو، جو فرما بردار ہو، جس کی زندگی کے شب و روز اور گھنٹے اور منٹ، سیکنڈ، مہینے، ہفتے اور سالہ سال اللہ کی فرما برداری میں گزرتے ہوں، وہ مسلمان ہے۔ اور اسی حالت میں، اسی مسلم حالت میں، مسلمانی کی حالت میں اللہ کی طرف جانا ہے۔ موت آئے تو مسلمان ہوں، اللہ کے فرمان بردار ہوں، اللہ کے نافرمان نہ ہوں، نیکیاں کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، اللہ کی رضا والے کام کریں گے، اللہ کی فرما برداری والے کام کریں گے تو مسلمان ہوں گے، اللہ کو راضی کر رہے ہوں گے۔ اگر گناہ کریں گے، بدکاریاں کریں گے، سیاکاریاں کریں گے، گناہ گار رہیں گے، اللہ کی نافرمانی والے کام کریں گے، مریں گے تو مسلمان ہونے کی حالت میں نہیں مریں گے۔ مسلمان تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی، جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ ہو۔ نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ، ہم کہاں کے مسلمان، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کا فرمان بردار ہو، مسلمان تو وہ ہے جو رسول اللہ کا فرمان بردار ہو، جو نیکیاں کرنے والا ہو، جو بدیوں سے بچنے والا ہو، جو گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو، جو نیکیوں کے راستے پر چلنے والا ہو، وہ مسلمان ہے۔ زیرک بھی وہی ہے، عقل مند بھی وہی ہے، ذہین و فطین بھی وہی ہے، دانا اور بینا بھی وہی ہے۔ جو شخص اچھے اعمال کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، وہی مسلمان بھی ہے، وہی عقل مند بھی ہے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، رسول اللہ کا فرمان، قیس
زیرک انسان، ذہین ترین انسان، عقل مند انسان وہ ہے جو خود احتسابی کرے۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور ایسے اعمال کرے، ایسے افعال سر انجام دے، ایسے کام کرے جو موت کے بعد بھی اس کے کام آئیں۔ یہ نہ ہو اللہ نے 50 60 70 80 سال زندگی دی، زندگی کے ان ایام میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، نافرمانی پہ نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، گناہ پہ گناہ، معصیت پہ معصیت، سیاکاری پہ سیاکاری، گناہگار ہونے کے ناطے گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں آ رہا، نادم نہیں ہو رہا، استغفار نہیں کر رہا، خود احتسابی نہیں کر رہا، محاسبہ نہیں کر رہا، وہ زیرک نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، اور ان کے یہ اعمال، یہ افعال موت کے بعد اس کے کام نہیں آئیں گے، موت کے بعد کام نہیں آئیں گے۔ نیکیاں کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کسی سے اچھا بول کر، اچھا بولنا بھی صدقہ ہے، اس طریقے سے صدقہ کر رہا ہے، کسی کو مال دے کر صدقہ کر رہا ہے، کسی پر احسان کر کے، کسی پر احسان کر کے احسان نہیں جتلا رہا، اس کے کام آ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، صدقہ جاریہ کر رہا ہے، یہ اعمال، یہ افعال، یہ کام کل قیامت کے دن موت کے بعد کام آئیں گے، گناہ موت کے بعد کام نہیں آئیں گے۔ یہ گناہ انسان کے عذاب کا، انسان کے لیے سختی کا موجب بنیں گے، تو اس عذاب سے اگر بچنا ہے، ان سختیوں سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون کرنا ہے، تو خود احتسابی کرنی پڑے گی، اپنا محاسبہ لینا پڑے گا کہ کیا ابھی صبح سے لے کر جمعہ کے ٹائم تک میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں، گناہ کتنے کیے ہیں۔ جب اس چیز کو نوٹ کرنے لگیں گے، اللہ رب کائنات نیکیوں کے راستے پر چلا دیں گے، نیکیوں کے راستے پر چلا دیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ رب کائنات اپنے بندے میں سے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، استعملہ، اللہ رب کائنات اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا وما یستعملہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ استعمال کرنا کیا چیز ہے، اللہ رب کائنات استعمال کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفقہ عمل صالح لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، جس کو اللہ استعمال کرتا ہے اللہ رب کائنات اس کو نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے، نیکیوں پر دوام اختیار کرنے کی اللہ رب کائنات اس کو جستجو اور طاقت دے دیتا ہے۔ ثم یقبضہ علیہ، پھر جب وہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری پہ فرما برداری ہے، رسول اللہ کی اطاعت پہ اطاعت کیے جا رہا ہے، نیکیوں پہ نیکیاں کیے جا رہا ہے، جب نیکیوں پر دوام ہو جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب نیکیوں کا انبار لگا لیتا ہے لگاتار، کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرتا، ثم یقبضہ علیہ، اس حالت میں اللہ رب کائنات اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ من اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ وما یستعملہ یا رسول اللہ فقال یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، استعمال اس صورت میں ہوتا ہے اللہ رب کائنات اس کو نیکیوں پر دوام اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ایک نیکی کر لی، دوسری نیکی کی جستجو میں ہے، روزہ رکھ لیا، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہے، روزہ رکھ لیا، روزے دار مل گیا، اس پر صدقہ کر لیا، اس کی افطاری کے لیے اس کو کچھ دے دیا، روزہ رکھا ہے، رات کو قیام اللیل کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اعتکاف کر لیا، نیکیوں پہ نیکی، نیکیوں پہ نیکی دوام کر رہا ہے، اور اللہ رب کائنات جب جس شخص سے
भलाई का इरादा करते हैं, नेकियों के रास्ते पर चला देते हैं, नेकियों के रास्ते पर चला देते हैं। फिर वो वक्त आता है कि नेकी कर रहा होता है, नेकी कर रहा होता है, अल्लाह की तरफ से अजल आ जाता है, अल्लाह रब्बे कायनात अपने पास बुला लेते हैं। रसूलुल्लाह का फरमान, जो शख्स जिस काम को करते हुए फौत होगा, कल क़यामत के दिन उसी काम की उसी हालत में वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने भेजा जाएगा, भेजा जाएगा। सही बुखारी की रिवायत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है और तलबिया पढ़ रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। ये तलबिया पढ़ रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तलबिया की हालत में इस शख्स को मौत आ गई, अल्लाह की तरफ से अजल आ गया, फरिश्ता आ गया, उसकी जिंदगी तमाम हो गई, उसका इख्तिताम हो गया। कल क़यामत के दिन जब लोग कब्रों से उठेंगे, अंबिया हूँ, सुलहा हूँ, रब्बे नफ्सी की सदाएं होंगी, रब्बे सल्लिम की आवाज़ें बुलंद कर रहे होंगे। इस किस्म के हालात होंगे। जब ये शख्स अपनी कब्र से उठेगा तो कहेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, सारी तारीफें तेरे लिए। ये कहते हुए उठेगा। जो नेकी करते हुए जिस हालत में उसको मौत आई, कल क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। नेकी कर रहा है, उसी नेकी करते हुई हालत में उठाया जाएगा। और खुदा न खास्ता बुराई करते हुए, गुनाह करते हुए, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते हुए मौत आ गई, कल क़यामत के दिन कब्र से उसी गुनाह करती हुई हालत में उठेगा। फैसला अब आपने और मैंने खुद करना है कि कल क़यामत के दिन अपनी कब्रों से किस हालत में उठे, नेकी करते हुए उठे या अल्लाह की नाफरमानी करते हुए उठे। जब ये सोच इंसान के अंदर पैदा होगी, इंसान खुद ब खुद अपना एहतिसाब करना शुरू कर देगा, खुद एहतिसाबी आएगी, अपना मुहासबा खुद करेगा कि क्या खोया है, क्या पाया है। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना गुजरा, अब हम खुद एहतिसाबी करें, हमने रमज़ानुल मुबारक में क्या पाया और क्या खोया। जन्नत पाली, जन्नत का हुसूल हुआ, जन्नत में दाखिले का नॉमिनेट हुआ, जन्नत की सर्टिफिकेट मिली, या खुदा न खास्ता इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में, अल्लाह ने बरकतों वाले महीने में जिसमें खुली माफ़ी का ऐलान है, उस महीने में अल्लाह ने हमें नामुराद तबाह बर्बाद न कर दिया हो। क्या हमारा नाम अल्लाह ने जहन्नम में जाने वालों के साथ न लिख दिया हो। अपना एहतिसाब करें। एहतिसाब कैसे करेंगे? दिनों रात को चेक करना है कि दिन में नेकियां कितनी की हैं, रात में नेकियां कितनी की हैं। नेकियों को गिन लें, नेकियों का शुमार कर लें। जब नेकियों को गिन लेंगे उसके बाद गुनाहों का शुमार करना है कि इन 30 अय्याम में, इन 30 दिनों में और इन 30 दिन की रातों में हमने अल्लाह की फर्माबरदारी वाले काम कितने किए हैं, गुनाह कितने किए हैं। जब ये शुमार करेंगे, अगर नेकियां ज्यादा होंगी, अल्लाह पर एतमाद होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हो सकता है अल्लाह रब्बे कायनात ने हमारा नाम जन्नतियों में लिख दिया हो। अगर खुदा न खास्ता नेकियां कम हो गई, गुनाह ज्यादा हो गए, तो अपना एहतिसाब कर लो। आज भी वक्त है, वक्त है, अल्लाह ने मोहलत दी है, अपने गुनाहों की माफी मांगो। ये ना हो जिंदगी खत्म हो जाए। इन अल्लाह ताला यक़बल तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर। उस वक़्त तक अल्लाह रब्बे कायनात अपने बंदे की तौबा कबूल करते रहते हैं जब तक उसका सांस यहाँ न अटके। जब यहाँ सांस अटक गया, सकरात लग गई, फिर माफी मांगे, फिर गिड़गिड़ाए, फिर रोए, फिर अल्लाह के सामने सरबा सुजूद हो जाए, माफिया मांगे, कुरान पढ़े जाएं, उसके लिए दुआ की जाए। बख्शिश नहीं होगी। बख्शिश का ऐलान, माफी के ऐलान की अल्लाह ने एक हद रखी है।
زندگی کے جتنے دن ہیں، دن کے جتنے لمحے ہیں، راتیں ہیں، راتوں کے جتنے گھنٹے ہیں، سیکنڈ ہیں، جس وقت آپ کا دل چاہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ جب یہاں روح اٹکے گی معافی نہیں دی جائے گی، معافی نہیں دی جائے گی۔ والعامل لما بعد الموت، زیرک، ذہین ترین، فتین ترین اور عقل مند انسان، دانا اور بینا انسان وہ ہے جو خود احتسابی کرے، والعامل لما بعد الموت، اور ایسے اعمال کرے جو موت کے بعد اس کو کام آئے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا تھے، نیکیاں کرتے تھے، گناہوں سے مبرہ تھے، پاک تھے، کسی قسم کی کوئی غلطی ان سے سرزد نہیں ہوئی۔ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر قیام کیا کرتے تھے، پوری رات قیام کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں تفطرت قدماہ، ایک اور حدیث میں ہے تورمت قدماہ، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے یا سوجنے کے بعد پھٹ جایا کرتے تھے اور خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا، اللہ کے رسول آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کیوں اتنی نیکیاں کرتے ہیں، آپ کی تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مجھ یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا، جس کے مکہ والے قدر نہیں کیا کرتے تھے، مکہ میں یتیم شمار کیا جاتا تھا، اسی یتیم پر اللہ نے احسان کیا، امام الانبیاء بنا دیا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس حدیث کا آخری حصہ والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، بے وقوف، کم عقل، کم فہم شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا ہے، وتمنى علی اللہ، اللہ کی فرما برداری والے کام نہیں کر رہا، اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر تمنا بھی، امید بھی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں جنت دے گا۔ یہ سب سے بے وقوف ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خود احتسابی کرے اور ایسے اعمال کرے جو موت کے بعد کام آئیں، اور کم عقل، بے وقوف، کم فہم وہ شخص ہے جو نفسیات، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا ہے، خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ پر اس کو امید ہے اللہ بخش دے گا، اللہ جنت دے گا۔ رسول اللہ کا فرمان، آپ سے پوچھا گیا من خیر الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول لوگوں میں بہتر شخص کون ہے، بہترین شخص کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین شخص وہ ہے جس کو اللہ نے لمبی زندگی دی، پھر لمبی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے نیکیاں کی۔ لمبی زندگی کی، فائدہ نہیں اٹھایا، نیکیاں نہیں کی، وہ بہترین شخص نہیں ہے۔ رسول اللہ سے پھر پوچھا گیا من شر الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بدترین انسان لوگوں میں سے کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، بدترین شخص وہ ہے جس کو اللہ نے لمبی زندگی دی، پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، برے کام کیے، برائیاں کی، گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، وہ بدترین شخص ہے۔ اور آگے رسول اللہ کا فرمان اعمار امتی ما بین 60 و 70 سنہ، میری امت کی اوسط عمریں 60 سے 70 سال ہیں، وقل من یجوز، جو ان کو کراس کر گیا وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، وہ قلیل ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو 70 کو کراس کر جائیں گے، وگرنہ 70 کے آنے سے پہلے موسٹلی بہت سارے لوگ اللہ کے ہاں چلے جائیں گے۔ یہ میری امت کی عمریں ہیں، ان عمروں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی خود احتسابی کریں، اپنا محاسبہ کریں، دن و رات کو چیک کریں، مہینوں کو چیک کریں، سالوں کو چیک کریں کہ ہم نے زندگی کے جتنے سال، جتنے ایام گزارے ہیں، نیکیاں زیادہ کی ہیں یا گناہ زیادہ کیے ہیں۔
اگر نیکیاں زیادہ کی اللہ کا شکر ادا کریں اور بھی نیکیوں کے راستے پر چلیں، اگر گناہ زیادہ کیے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے نیکیوں کے راستے پر گامزن ہونے کی کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب کائنات ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔